الحمدللہ الذی اکبر والصلاة والسلام علی سید البشر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، اور دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اولاً سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آمد کا یہ مبارک مہینہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک گھڑیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ درس کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ، ویکلی تمام وقت نکال کے ذوق اور شوق سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ذوق، شوق، خلوص، اہتمام آخری سانس تک برقرار رکھے، اس میں اخلاص اور برکت عطا فرمائے۔ آج ثقلین بچے نے بہت کام کیا ہے، یہ پوری آپ کچھ سیٹنگ تبدیل اور چینج دیکھ رہے ہیں کتابوں کی ماشاءاللہ، جیسا کہ بک بھی پبلش ہو کر آ گئی ہے۔ پوری انہوں نے ساری میرے کاندھوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لے کر بڑے جاں فشانی سے لگے ہوئے تھے، مستقل دل سے دعائیں نکل رہی تھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے۔ آج کا موضوع کوشش کریں گے مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی گزارشات پیش کر دوں۔ درود شریف بولیں سبحان اللہ۔ آپ کا رسپانس ایسے ہی رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کی کمپلین آئی ہے، لوگ کہتے ہیں آپ اکیلے میں بیان کر رہے ہوتے۔ میں نے کہا نہیں لوگ ہوتے ہیں بھائی، تھوڑے ہی صحیح لیکن ہمارے اپنے ہوتے تو ہیں، تو آواز بھی نہیں جاتی نا پھر رسپانس کی، تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ ریکارڈنگ نہیں ہے، باقاعدہ درس ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو رسپانس دیا کریں۔ کوئی بات اچھی لگے، سوز آویز، دل آویز، عشق والی ہو تو سبحان اللہ نکلے، عذاب والی ہو تو اللہ اکبر استغفر اللہ نکلے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، محفل کے آداب میں سے ہوتا ہے بیٹھنے کا، کہ آپ کی حاضری کا پتہ لگتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر حاضر ہیں کہ بر موقع آپ جو ہے وہ کامنٹ کر رہے ہیں یا اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ اور نیت یہ ہونی چاہیے، دو نیتیں ہیں، ایک تو اللہ رب العزت کی حمد فرشتے لکھ لیں گے، دوسری نیت یہ کہ ایک مسلمان کی دل جوئی کرنا بھی ثواب ہے۔ ایک جب مقرر محنت کر کے پڑھ کے بیٹھتا ہے اور سامعین جب اس کو داد دیتے ہیں، اس کی یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو توجہ سے سن رہے ہیں، تو خطیب کی دل جوئی ہوتی ہے، ایک عالم کی دل جوئی ہوتی ہے، تو مسلمان کی دل جوئی بھی ثواب ہے۔ تو اس طرح رسپانس والی ایک عادت بنائیں کہ آپ رسپانس دیں، بالکل سنو کرنا بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں، حضور علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ میں دیکھیں یہ ایسی آیت ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی کئی بیانات کیے ہیں، میرے ذہن میں بہت سارے پوائنٹس آئیں گے، میں کوشش کروں گا جلدی اسپیڈ سے آپ کو گوش گزار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ جو کوئی نئی بات ہوگی وہ انشاءاللہ آرام سے کھول کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جو کوئی اللہ کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے نا، اللہ کی وہ صفت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یا رحمان، اللہ کی رحمت متوجہ، کوئی کہتا ہے یا ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والے، تو اللہ کی صفت ستاری اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کے عیبوں کو چھپا دیتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یا رزاق، اے رزق عطا کرنے والے، تو اس کی صفت رزاقی متوجہ ہوتی ہے اور اس کو رزق پہ نواز دیتی ہے کو کم کریں۔
اسی طرح سے جب اللہ کا بندہ جس صفت سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی وہ صفت، لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے ذاتی نام اللہ یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب آیت میں غور طلب بات کیا ہے؟ ٹھیک، آیت میں غور طلب، بس ٹھیک ہے، آ جائیں۔ آیت میں غور طلب کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ، ان الرحمن، ان الستار، ان الرزاق۔ اے رب تیرے اتنے صفاتی نام، اس آیت میں تو نے یہ نہیں فرمایا بے شک رحمان اپنے فرشتوں کے ساتھ درود بھیجتا ہے، بے شک رزاق، بے شک ستار، نہیں، فرمایا ان اللہ، اپنا ذاتی نام اللہ نے استعمال فرمایا۔ پتہ لگا جب اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے تو اپنی ساری صفات سے متوجہ ہو کر بھیجتا ہے۔ نقطے کی بات سمجھا؟ فرمایا وَمَلَائِکَتَہُ، فرشتے، ہر انسان کے کاندھے پر موجود 2 فرشتے، روزی لکھنے والے فرشتے، بارش برسانے والے فرشتے، آسمانوں پہ عبادت کرنے والے فرشتے۔ آسمان پہ بتایا گیا، کتابوں میں لکھا ہے آسمان پہ ایک بالش برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف نہ ہو۔ کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ فرمایا جہاں کہیں جو کوئی بھی فرشتہ ہے فرشتہ، فرمایا اللہ بھی درود بھیجتا ہے، یہ فرشتے بھی محبوب پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت ہے۔ پھر فرمایا دیکھو یہ عمل اتنا مبارک ہے، رب بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے عاشقوں، اے رب الاول میں خوشیاں منانے والو، ہر چیز کرو لیکن سنو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اپنے محبوب پہ کثرت سے درود بھیجو۔ اب کچھ علمی باتیں آئیں گی، وہ جلدی سے سمجھ کے آگے بڑھیں گے۔ درود اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، امتی بھی بھیجتے ہیں۔ کیا جو درود حضور علیہ السلام پہ میں اور آپ بھیجتے ہیں، کیا وہی درود اللہ بھی بھیجتا ہے؟ سوال پیدا ہوا۔ صلاۃ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، صلاۃ بھیجتا ہے اللہ، تو صلاۃ کا معنی ہوتا ہے دعا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ لیکن فرمایا جب اس صلاۃ، بہت اہم بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اہم ترین ہے، اسے ذہن میں رکھیں گے آپ۔ اللہ کے لیے ہمارا کیا عقیدہ ہوگا اس لفظ کو لے کر، فرشتوں کے لیے کیا، ہمارے لیے کیا، ان بچوں کو الگ بٹھائیں، ہمارے لیے کیا؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، سنیں آیت میں لفظ کیا ہے؟ صلاۃ۔ جب اس صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو رب، اس صلاۃ کا معنی ہوگا رحمت فرمانا۔ کیا معنی ہوگا؟ یعنی اللہ اپنے محبوب پہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، اس آیت کو پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو درود ہم بھیجتے ہیں وہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ جب فرشتوں کی طرف ہوگی تو معنی ہوگا استغفار، فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جب امتیوں کی طرف ہوگی تو امتیوں کا معنی یہ ہوگا کہ امتی دعا کرتے ہیں، دعا بھیجتے ہیں۔ درود کا معنی دعا ہے، تو تینوں کے معنی آپ نے یاد رکھنے۔ جب اللہ کے لیے درود کا لفظ استعمال ہوگا تو درود کا معنی اللہ کے لیے کیا ہوگا؟ رحمت فرمانا۔ جب فرشتوں کے لیے تو استغفار، جب امتیوں کے لیے تو دعا۔ بڑی پیاری بات ہے، عشق کی بات ہے اور بڑے نقطے کی بات ہے۔ امام سخاوی علیہ رحمہ نے القول البدیع کتاب میں بڑی پیاری بات لکھی۔ فرمایا دیکھیں بات یہ ہے، اس آیت کے تحت نقطہ بیان کیا، کہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ آپ ماشاءاللہ علماء کی صحبت میں سب بیٹھنے والے، بیانات میں بیٹھنے والے، تفصیل نہیں بتاؤں گا، پتہ ہے آپ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، کم اعزاز ہے؟ امام سخاوی علیہ رحمہ القول البدیع میں فرماتے ہیں یہ اعزاز جو ہے نا، یہ اعزاز اس سے بھی بڑا ایک اعزاز ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ اعزاز درود ہے۔ حضور علیہ السلام کا اعزاز حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بڑا ہے، وہ درود ہے۔ کہ کیسے؟ کہ دیکھو فرشتوں کو اللہ نے حکم فرمایا، فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ فرشتوں کے لیے ہی تھا، فرشتے ہی سجدہ کر سکتے ہیں، اس میں اللہ شامل نہیں ہو سکتا۔ رب تو رب ہے، رب اپنی شان ہے۔
تو رب اس سجدے میں شامل، اس فعل میں شامل نہیں ہو سکتا. وہ تعظیم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ضرور تھی، فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، لیکن رب اس میں شامل نہیں ہوا تھا. لیکن جب محبوب کی شان اور عظمت کی اور رفعت کی بلندی کی بات آئی تو پھر رب نے کیا فرمایا؟ سنو، ان اللہ و ملائکتہ، یہ تو وہ عمل ہے محبوب کی شان کہ میں رب بھی اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. فرمایا یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے. جو سجدہ کروایا نا، وہ تو سجدہ کروایا، اس میں رب تھوڑی شامل ہو سکتا تھا. یہ عظمت تو ایسی ہے، اس میں رب بھی شامل ہے، محبوب پہ درود بھیجتا ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک ایک حدیث پاک آپ نے سینے سے لگا کے اٹھنی آج. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اول الناس بیوم القیامۃ اکثرہم علی صلاۃ. فرمایا اکثرہم علی صلاۃ. سبحان اللہ. فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ دنیا میں کثرت سے درود پڑھے گا. کثرت سے درود. ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درود پڑھنا، اب دوسرا سوال یہ کہ کثرت، یا درود پڑھنے سے ہی محرومی ہے، پورے دن گزر جاتے ہیں، درود لبوں پہ نہیں آتا، تو وہ کثرت کہاں سے پائے گا؟ پہلے تو درود کی عادت بنائے گا، پھر کثرت کی طرف آئے گا. تو کثرت یعنی کثرت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کی زبان خاموش ہو، خاموش نہ رہے، محبوب پہ درود بھیجے. اب کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار درود صرف درود ابراہیمی، طویل درود. جو درود بھی آپ کو یاد ہے آسانی سے عشق محبت سے پڑھیں، اللہ وہی قبول فرمائے گا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. عشق کی بات ہے. جو جس انداز سے بھی پڑھے، کوئی ایک صفحے کے درود پڑھے، کوئی پوری کتاب پڑھے، کوئی ایک لائن میں پڑھے، کوئی 2 لفظوں میں پڑھے. بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو مجھ پہ درود پڑھے میری آل پہ نہ پڑھے، وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا. تو صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آل کو لازمی درود بھیجنا، آپ نے سلامتی بھیجنی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر المؤمنین حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے. ایک روایت لکھی ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے نا، کیا ہی کمال روایت ہے. فرمایا جنت میں اللہ نے ایک درخت پیدا فرمایا ہے. کیا پیدا فرمایا؟ آپ صرف امیجن کریں گے نا تو آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. لذیذ کھانوں کا ذکر ہو تو منہ میں پانی آتا ہے نا، ٹیسٹ کی وجہ سے. اب امیجن کرنا ہے آپ نے، میں منظر باندھنا ہوں. فرمایا اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار. اور اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے. اور فرمایا سنو، لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پھل کے درخت صرف وہی کھائے گا کہ جس نے دنیا میں حضور پہ کثرت سے درود بھیجا ہوگا. میرا اور آپ کا مقدر نہ بنے کہ یہ ہمیں جنت کے پھل مل جائے. یار سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا عظمت، کیا پھل. فرمایا درود بھیجو حضور پہ، تمہیں یہ پھل ملے گا. پھر ایک جامع صغیر کی میں لکھی ہوئی یہ بات کہ ایک شخص نے نا جنگل میں ایک کسی بدصورت عجیب شے کو دیکھا. پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں. کیا ہوں؟ اس نے کہا تجھ سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ کہا ایک ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام پہ درود پڑھو. حضور علیہ السلام پہ درود پڑھو تو بدصورت عمل سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے. فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں، سبحان اللہ مقدر کی بات قربان جائیں، فرمایا جو مجھ پہ ایک دن میں 50 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے روز میں خود اس سے مصافحہ کروں گا. کم اعزاز ہے کہ حضور ہم سے مصافحہ کر لیں. ہمیں مقدر کی بات ہے کہ ہمیں موقع دیں حضور سے ہم مصافحہ کریں. فرمایا میں خود اس سے ہاتھ ملاؤں گا. 50 مرتبہ روٹین بنا لیں، ایک دن میں درود پڑھیں. فرمایا جس نے اور آسانی فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پڑھا. کتنی مرتبہ؟
فرمایا اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ کیا چیز ہے یہ درود! ابھی آپ آگے دیکھیں، آگے سنیں، میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ سنیں، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے وظیفے چھوڑ دوں گا، میں سارے وظیفے، میری مائیں بہنیں، میرے پریشان حال بھائی، بے روزگار، بے اولاد۔ سنیں، صحابی رسول کہنے حضور میں سارے وظیفے چھوڑ دوں گا، پھر کیا کرو گے؟ کہا میں اپنا سارا وقت درود پڑھنے پہ لگاؤں گا۔ سارا وقت کس پہ لگاؤں گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جملہ سنیے گا، فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، جھگڑا ہے، دلی بے سکون ہے، بے چینی ہے، زندگی عجیب لف و نشر، زندگی کا غیر مرتب ہو گیا ہے، بالکل عجب ایک کیفیت ہے۔ یہ فکریں ہی تو ہیں جو تم پریشان ہو۔ فرمایا تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے حضور پہ درود پڑھنا کافی ہے۔ بندہ سمجھے تو اس کی عظمت کو کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کی پہچان بارگاہ رسالت میں براہ راست بنتی ہے۔ فرشتے بار بار نام لے کر، اس کا بھی، اس کے بابا کا بھی، اس کے دادا کا بھی نام لے کر درود بھیجتے ہیں، تو کیسے نہ پہچان بنے گی؟ کتنے مقدر کی بات۔ فرمایا تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے۔ ہم وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے مجھ پہ درود پڑھنا کافی ہے۔ پریشان ہو درود پڑھو، کچھ بھول گئے درود پڑھو، دل بے سکون درود پڑھو، بے روزگاری، بے اولادی، جس مرض میں بھی، جس ٹینشن میں بھی، جس پریشانی میں بھی ہو، درود پڑھو، تمہاری فکر اللہ دور فرما دے گا۔ درود پڑھنے کے آداب بھی ہیں، ادب ہو کر بالکل بیٹھیں پھر پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، ناپاک جگہ پہ بالکل ہرگز نہ پڑھیں۔ لیکن اگر باوضو نہ ہو درود تب بھی پڑھیں۔ اگر کپڑے بالکل اچھے سے نہیں پہنے ہوئے، نارمل کپڑے پہنے ہوئے، درود تب بھی پڑھیں۔ چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے درود شریف پڑھیں۔ یہ درود شریف کی برکتیں جیسے جیسے بس زبان پہ کثرت، اسی کا نام تو کثرت ہے، ہر لمحے رہے۔ درود شریف کا شرعی حکم کیا ہے؟ اتنے عرصے سے آپ لوگ درس میں آ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے بھائی درود شریف پڑھنے کا شرعی حکم تو بتائیں، پھر آپ بغلیں جھانکنے لگیں تو پھر کیسا لگے گا یار؟ درود شریف پڑھنے کا شرعی حکم کیا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو علمی ہوتی ہیں، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے، کیا لوگ دیکھیں تو پتہ لگے کہ کسی اہل علم سے آپ وابستہ ہیں، حلقے میں جاتے ہیں۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اہل ایمان کے لیے۔ کتنی مرتبہ؟ فرض۔ ایک مرتبہ پڑھ لیا، فرض ادا ہوا ہے۔ اب جب بھی اس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام آئے یا وہ خود لے تو درود پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، نہیں پڑھا تو گناہ گار ہوگا۔ اب بیان کرتے ہوئے یا محفل میں یا کتاب پڑھتے ہوئے، درس میں بیٹھتے ہوئے بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پھر فرمایا پھر پہلی مرتبہ ایک ہی مجلس میں پہلی مرتبہ درود بھیجنا واجب، اس کے بعد مستحب ہے، اس کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ یاد رہے گا شرعی حکم، یہ درود پڑھنے کا شرعی حکم ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں، بڑی پیاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے۔ ہاں سبحان اللہ، فرمایا بڑی پیاری بات ہے، فرمایا جس نے کسی کتاب میں مجھ پہ درود لکھا، ایک ایک لفظ سننے والا ہے، فرمایا جس نے کسی کتاب میں مجھ پہ درود لکھا، قیامت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جب تک وہ درود کتاب میں موجود ہوگا تب تک فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ درود شریف لکھنا، یہ جو مصنفین ہوتے ہیں، یہ کتابیں لکھتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، یہ کتابیں لکھتے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ درود لکھتے ہیں۔ تو آپ سوچیں تو ان کے مقدر میں اللہ نے کیا سعادتیں ڈالی ہوگی کہ کتابوں میں درود شریف لکھا ہوا ہے، دنیا سے چلے گئے، کتابیں موجود ہیں قیامت تک۔ لوگ بھول گئے، دنیا بیگانی، اپنی مستی میں دیوانی، لیکن فرشتے اس کے لیے دعائیں استغفار کر رہے ہیں۔ قیامت میں قبر میں جا کے اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔
اچھا اب ہوا کیا کہ ایک مرتبہ نا حضرت شیخ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے کامل ولی اور بزرگ شیخ محمد بن سلیمان، آپ کو وضو کرنے کے لیے کنویں پر رکنا پڑا، مگر اس کنویں کا پانی نیچے تھا اور نکالنے کے لیے کچھ تھا نہیں. وضو کرنا ہے، نماز کا وقت نکلے جا رہا ہے، آس پاس نگاہیں گھمانے لگے کہ کچھ ملے تو میں پانی نکالوں، نہیں مل رہا، پریشان. اوپر کسی منزل سے ایک بچی نے نظر ڈالی. بچی نے کہا یا شیخ آپ وہی ہیں کہ جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے؟ اللہ کے ولی تو مشہور ہو جاتے ہیں نا، اللہ دے دیتا ہے مشہوری، پھر ان کا نام، ان کا ڈنکا بجتا ہے نام کا، نیک نامی کا. کہا کیا آپ وہی ہیں کہ جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے؟ لیکن میں دیکھ رہی ہوں اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ پانی کس طرح نکالوں. آپ چپ، کتنی سی بچی اتنی بڑی بات اتنی اس طرح مخاطب کر رہی ہے. وہ بچی اپنی منزل سے اتر کر آئی، کنویں کے پاس آئی اور کنویں میں دیکھ کر اس نے اپنا لعاب اس کنویں میں ڈال دیا. وہ شیخ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ بچی کر کیا رہی ہے؟ اپنا لعاب کنویں میں ڈالا. کہہ رہے ہیں میں نے منظر دیکھا کہ کنویں کا پانی ابل کے باہر آنے لگا اور کنویں سے باہر گرنے لگا، نہ کسی چیز کے تلاش کرنے کی ضرورت پڑی، پانی خود ابھر کے باہر آ گیا. میں نے اسے کہا، میں نے کہہ رہے میں نے وضو بھی کر لیا زمین پہ جب بہنے لگا، پھر میں نے اس بچے سے کہا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں تم نے یہ کیسے مرتبہ حاصل کیا؟ تم نے یہ مرتبہ؟ اس نے کہا میں اپنے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتی ہوں. سبحان اللہ، بچی ہے، مقام دیکھیں، عشق دیکھیں. فرمایا میں اپنے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتی ہوں. وہ اللہ کے ولی، وہ عالم، وہ فاضل، جب انہوں نے یہ سنا تو ایک ایسی کیفیت ان پہ طاری ہوئی. جب انہوں نے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کی پوری ایک کتاب لکھوں گا. پھر انہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات. آج درود شریف کی مشہور ترین، مقبول ترین پوری دنیا میں جس کو پڑھا جاتا ہے وظائف کے طور پہ، وہ دلائل الخیرات یہ کتاب ہے. اتنی مقبول ترین کتاب اس مصنف نے، ان بزرگ نے کس سے انسپائر ہو کے، متاثر ہو کے لکھی؟ ایک بچی سے. درود شریف پڑھی، درود شریف کی کثرت سے مجھے یہ مقام ملا. اب بڑی کمال بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے. شیخ سیدنا محقق الاطلاق الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ درود و سلام پیش کرنے والے کے لیے بڑی کمال بات ہے. اگر میں اور آپ سمجھیں، چلیں میں اور بات کرتا ہوں، پہلے سمجھاتا ہوں نا آپ کو. کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہو، کوئی بندہ ہو، وہ آپ کا نمبر سیو کر لے، اس کی ڈی پی آپ کے پاس شو ہو جائے، تو عام سا بندہ جو ہوتا ہے نا، آپ اس سے خوشی پوچھیں جا کر، وہ اسکرین شاٹ لگا لیتا ہے بعض اوقات تو کہ یار میرا نمبر سیو کیا. اتنا بڑا بندہ مجھ سے براہ راست رابطے میں، چلیں اتنا بھی نہیں. اب آگے ہوا کہ اس نے سلام بھیجا اور آگے سے جواب آ گیا، اللہ اکبر، خوشی سے پھولے نہ سمائے، اتنے بڑے بندے نے مجھے جواب دیا. اس سے بھی آگے ہوا، اس بندے نے تھوڑے سے اچھے سے بات کر لی، کوئی دعا دے دی، پھر اسکرین شاٹ، پھر اعزاز اور مقدر کے طور پہ اسٹیٹس پہ لگایا، اتنے بڑے بندے نے مجھے دعا دی ہے، میرے سلام کا جواب دیا ہے، مجھے ویلیو دی ہے، مجھے اہمیت دی ہے. یہ دنیا ہے، ایک دنیاوی انسان جس کو اللہ نے تھوڑی عزت دے رکھی ہے، اس کا تمہارے ذہن پہ عزت کا معیار یہ بن جاتا ہے کہ رہا نہیں جاتا، خوشی سے نیند نہیں آتی، پھولے نہیں سماتے. فرمایا سنو درود کا اعزاز اور مقدر کی بات کیا ہے کہ جب کوئی امتی حضور پہ درود بھیجتا ہے تو اس کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے. حضور علیہ السلام خود اس کے درود کا سلام کا اور جواب دیتے ہیں. فرمایا حضور علیہ السلام خود نبی علیہ السلام نبی ہو کر، تاجدار انبیاء ہو کے، کل کائنات کے سبب وجود کائنات ہو کر، حضور علیہ السلام اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں. کتنے مقدر کی بات ہے کہ حضور ہم پہ سلامتی بھیجیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ کھڑے میں اندر حضور علیہ السلام تشریف لائے. بڑی ذوق کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام نے دروازے پہ آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کیا. حضرت سعد نے سلام سنا، سلام بولیے نا، سلام
دروازہ نہیں کھولا. بیٹے ساتھ کھڑے حضرت سعد کے, کہہ رہے ہیں بجن حضور علیہ السلام تشریف فرما. چپ رہو. حضور علیہ السلام نے دیکھا دروازہ نہیں کھولا. حضور علیہ السلام نے پھر سلامتی بھیجی, سلام کیا, نہیں کھلا. حضور علیہ السلام نے پھر سلام کیا, 3 مرتبہ ہو گیا. طریقہ, حضور علیہ السلام نے دیکھا دروازہ نہیں کھلا, حضور علیہ السلام تشریف لے جانے لگے. جب حضور علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد نے تو دروازہ کھولا اور دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس گئے. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے لیا. کہا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم نے سلام کا جواب نہیں دیا, دروازہ نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور عرض کی حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بہت کمال کی بات ہے, نکتے کی. کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے تمہیں 3 مرتبہ سلام کیا, تمہارے سلام کا جواب نہیں آیا, اس لیے جا رہا ہوں. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 مرتبہ آہستہ آواز سے آپ کو سلام کا جواب دیا. کہا پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا حضور یقین مانے آپ سلام کر رہے تھے, مجھ پہ سلامتی بھیج رہے تھے, میرے مقدر کا ستارہ چمک رہا تھا, میں اس لیے دروازہ کھولنے میں تاخیر کر رہا تھا. مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ آپ مجھ پہ سلامتی بھیج رہے ہیں, تو میں دروازہ کیوں کھولوں؟ آپ سلامتی بھیجے جا رہے تھے, میں اس کا ذوق اٹھائے جا رہا تھا. بیٹا پوچھ رہا تھا, میں نے کہا بس خاموش رہو, بس میں آپ کے سلام کی سلامتی بھیجنے کا ذوق اٹھا رہا تھا. حضور آپ مجھ پہ سلام بھیجیں, اس سے بڑے مقدر کی کیا بات. اس لیے میں نے 3 مرتبہ آپ کی سلامتی کا ذوق اٹھایا, پھر دوڑا چلا آیا. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں جان لو یہ بات, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور ہمارے سلام کا جواب دیں. اس سے بڑے مقدر کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک عاشق اس بات پہ نہ قربان ہو جائے کہ اس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں. اور ابھی میں نے آپ کو دنیاوی لحاظ سے سمجھا دیا کس طرح سیلیبریٹیز کے میسیجز کے جواب کو اسکرین شاٹ لگایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بندے نے میرا نمبر سیو کیا, مجھے رسپانس کیا. یہ تو دنیا کے حالات ہیں اور جذبات ہیں. ایک عاشق کا تو انداز نرالا ہوتا ہے کہ جب اسے دربار رسالت سے سلامتی کی دعائیں ملتی ہیں. تو میں اور آپ کیا کریں یہی کہ جو پورے درس کی فضیلت ہم سنتے آ رہے ہیں نا, ساری فضیلتیں پانے کے لیے میں اور آپ کچھ نیتیں کریں گے آج انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلی نیت یہ کر لیں آپ کہ 12ویں کی نسبت سے روزانہ کی بنیاد پہ 1000 مرتبہ آپ حضور علیہ السلام پہ درود بھیجیں گے انشاءاللہ. تھوڑا زوردار انشاءاللہ بول رہے ہیں. 12ویں کی نسبت سے آپ حضور علیہ السلام پہ 12000 مرتبہ درود کا تحفہ پیش کریں گے. علامہ صاحب تشریف لے آئیں, آ جائیں نا, تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ حضرت بڑی دور سے تشریف لائے ہیں اور میری پہلی ملاقات ہے. علامہ صاحب ماشاءاللہ مدرس ہیں, علمی شغف رکھتے ہیں. علامہ بلال فیضی صاحب, اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کے لیے محبت ہے, ایک مشرق اور مغرب میں بھی ہو تو اللہ قیامت کے دن حدیث میں جمع فرمائے گا اور فخر سے اللہ فرمائے گا یہ وہ بندے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے, میرے لیے کرتے تھے آپس میں. شرق اور غرب سے اللہ جمع فرما دے گا, ان سے وہی تعلق ہے. یہ اتنی دور سے تشریف لائیں بے لوس ہو کر, اللہ رب العزت نے سلامت رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے مقدر کی بات ہے. تو ہم ربیع الاول میں کم از کم کیا کریں, ایک نئی زندگی کا آغاز کریں نا. ہو گئی سستیاں, غفلت ہو گئی, توبہ کریں, توبہ طائب ہوں, توبہ کا سلسلہ ہو. ہم نماز کی پابندی کی کوشش کریں, پھر درود شریف پڑھیں, اور حضور علیہ السلام پہ ہم کوشش کریں کہ 12000 مرتبہ, کتنی مرتبہ, 12000 مرتبہ ہم نے 12 ربیع الاول تک حضور علیہ السلام کو درود شریف کا تحفہ پیش کرنا ہے. اب یہ بات ہو گئی 12000 مرتبہ درود. اب اس سے اگلی بات بتاؤں, یہ تو آپ حضور علیہ السلام کو ہدیہ پیش فرمائیں گے, پھر 12 ربیع الاول تک آپ کے مقدر میں کیا آ جائے گا, 12000 مرتبہ دربار رسالت سے آپ کے لیے جواب آئے گا. کتنے بڑے مقدر کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وحی فرمایا ہے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان سے تمہارا کلام, تمہارا بات کرنا, تمہاری باتیں, تمہارے الفاظ جتنے قریب ہیں, تمہارے دل سے تمہارے خیالات جتنے قریب ہیں, فرمایا تمہارے بدن سے تمہاری روح جتنی قریب ہے, تمہاری آنکھوں سے تمہاری بصارت, تمہارا دیکھنا جتنا قریب ہے, تمہارے کانوں سے تمہاری قوت سماعت جتنی قریب ہے, فرمایا اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں تو میرے نبی پہ کثرت سے درود بھیجو. آپ اندازہ کریں درود کیا چیز ہے. حضور علیہ السلام فرمانے تمہاری فکر دور کرنے کے لیے کافی ہے, صحابی رسول کو فرما دیا
ہم الگ الگ وظیفے ڈھونڈ رہے ہیں، جو مخصوص وظیفہ حدیث میں آئے ان کا انکار نہیں، لیکن مزاج بنائیں، پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ہر مرتبہ، ہر مقام پہ، ہر موقع پہ درود شریف ہمارے لبوں پہ رہے، یہ ایک عاشق کا مزاج ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب درود شریف نہ پڑھیں، مثال کے طور پر فضائل تو بہت ہیں، اگر کوئی نہ پڑھے تو اللہ اکبر، نقصان بھی کوئی ہے؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ترمذی شریف کی، فرمایا حضور علیہ السلام فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے، آپ اور میں آ کے بیٹھے، جہاں گیدرنگ لگ گئی نا، یہ ہوٹلنگ ہو، یہ گیدرنگ ہو، یہ دوستوں کے گپے ہوں، یہ چائے پہ بیٹھنا ہو، کچھ بھی ہو، فرمایا جہاں لوگ جمع ہوں، مجلس میں بیٹھیں، ایک جگہ گیدرنگ ہو جائے، اور فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں۔ حضور علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کے نبی پہ درود نہ پڑھیں، فرمایا قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، چاہے گا تو معاف فرما دے گا، یہ رب کی مشیت پہ ہے، لیکن یہ واضح فرمایا یہ مجلس باعث ندامت ہوگی، بندہ نادم ہوگا کہ یار یہ کیسی مجلس میں چھوڑ کے آ گیا کہ جہاں بیٹھا نہ رب کا ذکر کیا نہ نبی پہ درود پڑا۔ اور یہ کتنے مقدر کی بات ہے، اس جوانی کے عالم میں رب اور مجھے اور آپ کو جوڑتا ہے، جب آپ آتے ہیں تو اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، نبی پہ درود بھی ہوتا ہے، یہ بڑی مقدر والی باتیں ہیں۔ اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، حضور علیہ السلام فرما رہے، فرمائے اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا، بڑی بات ہے۔ نقصان کیا ہے یار، فضائل تو بہت ہیں، کوئی نقصان بھی ہے درود نہ پڑھیں، سنیں نقصان کیا ہے، فرمایا جنت کا راستہ چھوڑ دیا، جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے تو لوگوں میں سے وہ کنجوس ترین شخص ہے، کائنات کا سخی ترین شخص یہ بتا رہا ہے کہ یہ کنجوس ترین ہے، حضور علیہ السلام سے زیادہ سخی کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کنجوس ترین شخص ہے جو مجھ پہ درود نہ پڑھے، پیسے خرچ نہ کرنے والا بخیل ضرور ہے لیکن یہ کنجوس ترین، فرمایا جس پر میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، تحقیق وہ بدبخت ہے، وہ برباد ہو گیا۔ میں اور آپ اپنا وظیفہ کیا بنا لیں؟ درود شریف بنا لیں۔ اچھا، آخر میں بطور وظیفہ اس کی کلپس بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے، بطور وظیفہ آپ یہ دیکھ لیں، آگے تشریف لیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ بڑی پریشانی میں نا، پریشان حال ہے، فائنینشلی بڑے ڈسٹرب ہیں، اور ابھی میں نے کیا بتایا فکریں دور کرنے کے لیے، بتائیے فکریں دور کرنے کے لیے درود پاک۔ اب سنیں، صاحب روح البیان فرماتے ہیں ایک درود شریف ہے، فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ درود پاک سنیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فرمائے درود پاک جو پڑھے گا، صاحب روح البیان کیا فرما رہے ہیں، فرمائے جو درود پاک پڑھے گا اس کا مال و دولت اللہ بڑھاتا رہے گا، اس کے رزق میں، روزگار میں برکتیں ہو جائیں گی، مہنگائی کا دور ہے پورا ہی نہیں ہو رہا، اور واقعی لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں، ایک اسمارٹ سیلری اٹھانے والا بندہ بھی ڈسٹرب ہے، مہنگائی کا عالم، فیول کا ریٹ اور ہر چیز آپ اور میں جانتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ملک اور ہمارے سوسائٹی میں لوگ کتنے ڈسٹرب ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، ہر بندے کی ایک بساط ہوتی ہے، ہماری بساط میں اللہ رب العزت نے مومن کا ہتھیار دعا دے رکھی ہے، اور یہ فرما دیا کہ بھائی درود پڑھو، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک بڑی کمال بات علامہ سخاوی علیہ الرحمٰن نے القول البدیع میں لکھی، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر اللہ رب العزت ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا یہ آیت حضور علیہ السلام کے روضے پر کھڑے ہو کر پڑھیں، پھر کیا فرمایا؟ فرمایا پھر کہے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ 70 بار کہتا رہے، حضور علیہ السلام کے روضے پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی، پھر یہ وظیفہ بتا رہا ہوں 70 بار کہتا رہے، یہاں تک کہ 70 بار کہتا چلا جائے، فرمایا فرشتہ اسے پکارتا ہے
اور کہتا ہے صلی اللہ علیہ کا، اے فلاں شخص تیری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تیری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اب یہ بندہ پریشان حال نہیں رہے گا۔ تو جو کوئی وہاں حاضر ہو رہا ہے آپ اسے بھی یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کی حاضری ہوگی تو یہ وظیفہ کر کے آنا بھائی، اللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری فرما دے گا، اللہ کرم فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں ربیع الاول، ربیع المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو درود شریف کی میں نے اور آپ نے آج کا پہلا درس یہ کثرت کرنی ہے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے، تربیت کے لیے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دروس وغیرہ کو نا ذاتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ذہن کی کسی سطح پہ ہمارے یہ جا رہا ہوتا ہے یار یہ تو ذاتی کام ہے، او بھائی یہ نہ میرا ذاتی کام ہے نہ یہ آپ کا ذاتی کام ہے، یہ دین کا کام ہے۔ ابھی میں نے شروع میں عرض کیا یہ سکلین بچہ آیا، انہوں نے اتنا کچھ کتابیں سیٹ کیے، نہ جانے کتنے کام کیے، بہت خدمت کی، وہ کام کر لیے جو اپنے گھر میں نہیں کرتے ہوں گے، یہاں کیوں کیے؟ یہ تو بھائی ذاتی کام ہے شاید سعد بھائی کا، ان کے ذہن میں ان کے سینس میں یہ بات ہے، یہ دین کا کام ہے، اس پہ ثواب ہے، اللہ اجر دے گا۔ تو یہ ذہن میں اور آپ اپنا ذہن صاف اور پاک کریں، نیتوں کو تازہ کریں کہ یار دین کا کام ہے۔ تو ہم نے نیت کی تھی ایک، اس کے لیے ارادہ کیا، تو کچھ لڑکے کسی ریزن کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو انشاءاللہ 12 روز وہی ہمارے جو پہلے روٹین رہ چکا ہے پچھلے سالوں میں، 12 روزہ محفل ہم پورے علاقے میں انشاءاللہ الگ الگ گھر پہ سجائیں گے۔ کوئی طویل نہیں، 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، کوئی لنگر کی ڈیمانڈ نہیں، بالکل انشاءاللہ خود جائیں گے، چل کر ساز و سامان اپنا سارا لے کے جائیں گے اور وہاں پہ گھر میں برکت کے لیے محفل بھی کریں گے انشاءاللہ، چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب بھی جو بھی محفل کا ٹائم لینا چاہے وہ ابھی بیٹھیں گے لڑکے، تو رابطہ کریں اس چیز کے لیے۔ اچھا علامہ صاحب آپ موجود ہیں تو میں ایک بات شیئر کرتا ہوں، آج میں نے سیکھی، اصل میں دیکھیں آبزرویشن جو ہے نا، خاص طور پہ جو اہل منصب ہوتے ہیں ان کو اپنی آبزرویشن بہت اچھی رکھنی پڑتی ہے، مشاہدات، کچھ نہ کچھ سیکھیں، جہاں بیٹھیں، جس سے ملیں، کہیں بھی جائیں، کچھ سیکھ کے اٹھ جائیں، یہ مقدر والوں کی بات ہوتی ہے۔ آج فجر کے بعد جو ہے وہ میں جا رہا تھا، صبح کا وقت، بڑی میں نقطے کی بات کر رہا ہوں، موضوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، صبح کا وقت، فجر کے بعد میں روانہ ہوا، جا رہا تھا کسی کے پاس، ہمارا ایک ویڈیو شوٹ تھا، ریکارڈنگ کرنی تھی۔ اب روڈ پہ تھا بالکل سناٹا، کوئی بھی نہیں تھا، گاڑی فل اسپیڈ میں تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد محسوس کیا جیسے گاڑی سلو چل رہی ہے، گاڑی سلو ہے، میں غور کروں تو گاڑی تو اسپیڈ میں فل، تو پھر مجھے کیوں سلو لگ رہی ہے، نہ آس پاس کوئی۔ پھر میں نے ایک بات سیکھی، آپ کا ذہن قبول کرے اور آپ ایگری کریں تو میں نے یہ سیکھا کہ اصل میں ذہن انسان کا ایسا مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ جب تک میری گاڑی دوسرے کو کاٹ کے آگے نہیں بڑھے گی تو مجھے اپنی رفتار تیز نہیں لگتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک میں دوسرے کو کاٹ کے، دوسرے کی گاڑی کو کٹ کر کے آگے نہیں بڑھتا، جب مجھ سے کوئی پیچھے نہیں رہ جاتا تو مجھے اپنی رفتار تیز نہیں لگتی۔ یہ وجہ ہے کہ روڈ پہ سناٹا ہے، میری گاڑی اسپیڈ میں، اس کے باوجود میرے رفتار سلو لگ رہی ہے، اس کے باوجود مجھے اسپیڈ سلو لگ رہی ہے۔ تو میں نے یہ سیکھا کہ انسان کی زندگی میں بھی یہی حال بنا ہوا ہے۔ انسان کہتا ہے میں جب تک ترقی نہیں کر سکتا، ترقی کی رفتار میں تیز نہیں دوڑ سکتا، جب تک میں دوسروں کو کاٹ کے آگے نہیں بڑھوں گا، میں جب تک دوسروں کی کاٹ نہیں کروں گا میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، عزتیں کیسے پا سکتا ہوں، ترقی کیسے پا سکتا ہوں، جبکہ یہ غلط ہے، جبکہ وہ بھی سوچ غلط ہے کہ اسپیڈ تو واقعی تیز تھی، پہنچے بھی بہت زیادہ تیزی سے، راستے کھلے تھے، لیکن مائنڈ سیٹ یوں فیل کرا رہا تھا کہ گاڑی سلو ہے، جبکہ گاڑی سلو نہیں تھی۔ یہی انسان کا عالم ہے، یہی ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے، ہم دوسرے کی کاٹ میں لگ جاتے ہیں، اس کو کاٹ کے نیچے دکھا کے پھر ہم اوپر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھو اب عزت پالی میں نے، اب عزت کا مزہ محسوس ہو رہا ہے، اب ترقی کی ہے میں نے۔ ارے نادان، تم نے دوسرے کی کاٹ کی، یہ ترقی نہیں ہے، ترقی یہ ہے کہ تم اپنی رفتار سے چلتے لیکن اسٹریٹ چلتے، طریقے سے چلتے، تم منزل پہ اپنے وقت پہ پہنچ جاتے۔ کیا میں ایسا ہی سیکھ پایا؟ تو یہ حقیقت ہے، اس کو قبول کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس درس کی برکت عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے، علماء سے شدید محبت عطا فرمائے۔ یہ کتاب آج علامہ صاحب ہمارے پاس پہلی بار تشریف لائے ہیں اور ہماری کتاب بھی پہلی بار تشریف لائی ہے، تو یہ کتاب آج الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس کی پبلسٹی تو ہم کر ہی رہے تھے، الحمدللہ یہ پبلش ہو گئی ہے، تو نوجوانوں میں اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے، جتنا ہو سکے اس کتاب کی پوسٹ شیئر کریے گا آگے، زیادہ سے زیادہ لوگ نوجوان یہ کتاب لیں، پڑھیں، اویئر ہوں، بہت زیادہ ضروری ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔
اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام کی شعر پڑھ لیجیے۔